من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کا ذکر خیر آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، گروہ منافقین کا ذکر جو ہے وہ میں نے پچھلی نشست کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی طرح ہر منافق جو تھا وہ اسلام اور بانی اسلام کا دشمن تھا، اور اسلام کو اور بانی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی جو ہے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ لیکن منافقین کا سردار عبداللہ بن ابے بن سلول، اس نے منافقوں کا سردار، اس نے تو ساری عمر جو ہے بڑھ چڑھ کے اپنی منافقت کا اظہار کیا اور اسلام اور بانی اسلام کے خلاف جو ہے یہ سازشیں کرتا رہا، اور آپ کو اذیت و تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ چنانچہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ المنورہ میں تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ نے اس کو اپنا بادشاہ بنانے کی تیاری کر رکھی تھی۔ اس کی تاج پوشی کی پوری تیاری ہو چکی تھی، تاج بھی بن چکا تھا، اور اس کو اپنا بادشاہ جو ہے انہوں نے مان لیا تھا۔ بس تاج پوشی کی رسم ہونا باقی تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لے آئے۔ اوس و خزرج بالخصوص مدینہ منورہ کے بالعموم اور بالخصوص اوس و خزرج، یہ مدینہ المنورہ کے رہنے والے دو معروف قبیلے، ان کی مقدر یاوری، انہوں نے اسلام کی دولت کو قبول کر لیا۔ اب جب سورج جو ہے وہ چمکتا ہو تو پھر ٹمٹماتے چراغ کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ تاجدار کائنات مدینہ المنورہ میں تشریف لے آئے۔ اب اس کی تاج پوشی جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی۔ اسی احساس کمتری کے اندر جو ہے اس نے ساری عمر جو ہے بظاہر تو اسلام قبول کر لیا، لیکن ساری عمر جو ہے اسلام اور بانی اسلام کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتا رہا۔ محترم خواتین و حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ غلام تھے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، حضور کے سچے غلام بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے تصدق سے انہیں عرب کا معزز ترین انسان بنا دیا۔ آج اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک معزز اور ایک بہترین مقام رکھتے ہیں، مؤذن رسول کا آپ کو لقب ملا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، کوئی بعید نہ تھا کہ اگر عبداللہ بن ابے بن سلول منافقیوں کا سردار اگر یہ بھی سچے دل سے مسلمان ہو جاتا، حضور کا صحیح معنوں میں غلام بن جاتا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی حضور کے تصدق سے انہیں بھی بڑی عزتیں اور مقام ملتا۔ لیکن اس کی بدبختی کہ وہ اسلام جو ہے سچے دل سے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طریقے سے منافقین میں سے ایک شخص ابو عامر فاسق بدبخت تھا۔ یہ بھی سب کچھ جانتے و پہچانتے ہوئے حضور علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، بلکہ اس نے حضور علیہ السلام کو تلزم کہا کہ جھوٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اہل و عیال سے دور غریب الوطنی میں تنہا موت دے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی، چونکہ وہ خود جھوٹا تھا، مکار تھا، اسی وجہ سے وہ غریب الوطن مسافری کی حالت میں بے یارو مددگار مر گیا۔ الامان الفیر۔ محترم خواتین و حضرات، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی صحیح معنوں میں سچی غلامی، محبت اور آپ کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔